ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واجب الاحترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان دنیا میں آیا ہے کہ
کہ نجات کا طریقہ تلاش کرے. جس گھر سے نکالے گئے واپس اس گھر میں آئے. ایک کام کی انحرافی جو خطا کے باعث ہوئی، ہمارے بڑے کو جنت سے نکالا گیا. ساتھ یہ بھی بتلا گیا کہ یہ نکالنا وہ نکالنا نہیں کہ پھر تم یہاں نہیں آ سکتے. آ سکتے ہو، لیکن اب اس کے آنے کا راستہ ہے. وہ راستہ ہم بتلائیں گے. اما یاتینکم منی ھدی، راستہ تمہیں بتلایا جائے گا. فمن اتبع ھدی، اگر اس راستے کو لے لیا، وہ بتائے ہوئے راستے کو لے لیا، تو پھر وہ کامیاب ہے. فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. گمراہ کا معنی وہ راستہ نہیں بھولے گا، سیدھا چلا جائے گا. بدبخت یہ ہوگا کہ چلتے چلتے تھک جائے، وہ منزل پہ نہ پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہی تم نے طریقہ اختیار کیا نافرمانی کا، تو پھر وہ راستہ دوسرا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو راستہ آسان کر لے. ایک راستہ ہے ایک مقام ہے جس کو یسرا کہا ہے قرآن نے، یعنی آسانی کی جگہ، خوشی کی جگہ. ایک وہ مکان جس کو اسرا کہا ہے، دکھ کی جگہ، جہاں دکھ اور نقصان ہی نقصان ہے. یسرا وہ آسانی والی جگہ ہے. لیکن دونوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ کون اس راستے کا اللہ ہے کہ کون اس راستے کا ہے. وہ عالم بمن اتقی، جو پرہیزگار ہے غلط راستے سے بچنے والا اللہ ان کو جانتا ہے. وہ عالم بالمہتدین، ہدایت حاصل کرنے والوں کو جانتا ہے. تو پھر اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ نے بتلایا ہے، تو پھر تمہیں یسرا کا راستہ معلوم ہو جائے گا. یسرا یعنی آسان جگہ، جہاں سب آسانی ہے، سب سہولت ہے. اگر تم میوے کو چاہتے ہو، اوپر پڑا ہے، چھلا تمہیں لٹک رہا ہے کہ میں اس کو توڑ کے کھاؤں، تو خود جھک کے تیرے منہ کے سامنے آئے گا، اٹھنے کی ضرورت نہیں. اوپر سے پرندہ آ جاتا ہے، بڑا اچھا، گوشت بھی اچھا ہے، شکل بھی اچھا ہے، کیوں اس کو پکا کے میں کھاؤں یا شکار کروں، اس کو پک کے تمہارے سامنے آ جائے گا. بنا ہو بہت آسان. نہ وہاں جھگڑا ہوگا، لا یمسہ فیہا نصب وما ھم منھا بمخرجین، کوئی تھکاوٹ اکاٹ نہیں ہوگی جو کسی چیز سے انسان اکتا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. اور نہ وہاں سے کوئی ان کو نکال سکتا ہے. بہت بڑی بہتر ہے. انک لا تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ. نہ وہاں بھوک کی تکلیف ہے، نہ پیاس کی تکلیف ہے، نہ دھوپ کی تکلیف ہے، نہ گرمی کی تکلیف ہے. یہ ہے یسرا. اسرا جو ہے وہ سارا آگ ہی آگ ہے، کھانا آگ ہے، پانی آگ ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اگر پانی مانگیں گے تو اتنا پانی گرم ہوگا جب قریب آیا ہے تو اس کے تپش سے منہ کی چمڑی گر جائے گی. اور لہم من جہنم مہاد من فوقہم غواش، بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوپر اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. فی ظل من یحموم، سایہ بھی آگ کا ہوگا. یطوفون بینہا بین حمیم آن، آگ بھی چشمہ نظر آئے گا، پانی کا بھاگ اس میں گرے، یہاں تو جلتے ہیں تو وہ پانی بھی آگ ہوگا. یہ ہے اسرا، دکھی جگہ. لیکن اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا تو وہ تمہیں ملے گا. اگر تم نے وہ راستہ اختیار کیا تو دکھی جگہ ملے گی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اگر تم نے برائیوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ کے راستے میں جان مال دینے میں تم نے کوئی بخل نہیں کیا، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، خوشی خوشی سے جان مانگی جان دے دی، مال مانگا مال دے دا، جان دے دی دی ہوئی تھی اس کی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. قرآن بھی یہ بیان کرتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، قرآن بھی یہ بیان کرتا ہے
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. ہر چیز اللہ کے راستے میں دے دی، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن دل سے خوف نہیں کیا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم نے کوئی حق ادا نہیں کی اور پھر دین کو سچا مان لیا. وصدق بالحسنى، جو بہتر دین ہم نے نازل کیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث والحسنى، بہتر دین نازل کیا. تو فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وہ یسرا آسان جگہ والا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. چلے جاؤ بے ڈر، یہ سیدھی ہے سڑک. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اگر تم نے اللہ سے بخل کیا، اللہ کے آگے کسی قربانی کو دینے سے بخل کیا، جان ہو یا مال ہو یا کچھ بھی ہو، علم کا بخل ہو سکتا ہے، مال کا بخل ہو سکتا ہے، جان کا بخل ہو سکتا ہے، مشورے کا بخل ہو سکتا ہے، ہمدردی کا بخل ہو سکتا ہے، یہ سب بخل ہے. واستغنى، اور سرکش بن گیا، کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کون کہنے والا ہے، دنیا میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے. جیسے آدیوں نے کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت اور کون ہے جو ہم کو ہلاک کرے گا. نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، مال ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، اولاد ہمارے پاس، ہمیں کون عذاب کرے گا. یہ استغنا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. دو قصوں کا قصہ قرآن نے بیان ہوا سورۃ کہف میں. ایک کا باغ تیار تھا، کھیتی تیار تھی، ایک بیچارہ غریب تھا اور ساتھی بھی تھوڑا اس میں سوتی زیادہ تھے. تو قرآن کا دعوت دخل جنت وہ ظالم علی نفسی. اس ظلم کی حالت میں، ان کے بدعقیدت کی حالت میں اپنے باغ کو دیکھا، اس کو تیار ہرا بھرا دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ ما اظن تبید هذه ابدا، میرا ساتھی مجھے ڈراتا ہے، یہ ملا مجھے بار بار ڈراتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب یہ بار جائے گا، کھیتی تیار ہے، کل تو کاٹنا ہے، اب یہ عذاب سے چڑھ گئی اوپر، عذاب کے موسم سے گزر گئی. وما اظن الساعة قائمة، اور جو قیامت کا ہمیں خوف دلایا جاتا ہے وہ تو ہوگا ہی نہیں، مجھے کوئی گمان ہی نہیں کہ مٹی ہو کر دوبارہ اٹھیں گے. وَلَيُرْدِ رَبِّي لَأَجْدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر ہوا بھی صحیح، قیامت آئی بھی صحیح، مجھے اٹھ کر اللہ کے پاس جانا بھی گیا تو مجھے ہی ملے گا. یہاں مجھے دیا ہے، تمہیں کیا دیا ہے؟ جو مجھے ساتھ لڑتے ہو، تمہیں کچھ نہیں، وہاں بھی کچھ نہیں، مجھے ملا ہے وہاں بھی مجھے ملے گا. یہ ہے استغنا کی صورتیں. وہ لکھا ہے قصہ سلم العظم میں، ایک آدمی پیسے لے کر بازار سے گدھا خرید کرنے کے لیے گیا. راستے میں ایک آدمی کہاں جا رہا ہے؟ گدھا خریدنا ہے، سامان اٹھانے کے لیے پیسے لینے جا رہا ہوں. کہ بابا انشاءاللہ تو کہو، انشاءاللہ میں گدھا لے کے آؤں گا. تو کہتا ہے انشاءاللہ کیا ضرورت ہے، جیب میں پیسے پڑے ہیں، بازار میں گدھے کئی بھی کرے ہیں، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، اب پیسے کیا ضرورت ہے، تمہاری مرضی. یہ گیا تو راستے میں کوئی چور اس کو ملا کہ سر جیب کاٹ کے پیسہ لے گیا، جیب کاٹ کے پیسہ لے گیا. اب کیا واپس آنا ہی پڑتا ہوں. تو جب آیا واپس تو پوچھتا کہ یار گدھا خرید کر لیا؟ کہا کہ نہیں انشاءاللہ، میرے پیسے نکل گئے انشاءاللہ، میں مفلس بن گیا انشاءاللہ، اب گدھا میں نہیں لے سکا انشاءاللہ. اب کیا فائدہ ہو؟ پہلے اس نے استغنا کیا پیسے کے باور پر، میرے پاس پیسے ہیں. نہیں، عیسیٰ بادو نے تان بخشد خدا بخشندہ، عالم ہے، قابل ہے، کاریگر ہے، قوت والا ہے، اس کو میرے قوت پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. قوت اللہ نے دی ہے، لیکن قوت کے استعمال کا موقع بھی وہی دے گا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا اس کی ضرورت ہے، میرے پاس سب موجود ہے. جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ہائے ہائے کرنے لگا. یہ حال ہے وہ شرک ربی ادا، میرا بھائی ٹھیک کرتا تھا، کاش میں شرک نہ کرتا، اللہ سے مانگتا، اللہ بھروسہ کر لگے، کئی بات ہو کام ہو. تو فرمایا
اما من بخل واستغنى، جس نے بخل کیا وہ بے پرواہ بن گیا، اللہ کی رحمت سے مستغنی ہو گیا، اللہ کی رحمت سے بے پرواہ ہو گیا، تو پھر کیا رہے گا اس کے پاس؟ اس سے بڑھ کر بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ تو کسی مخلوق طاقتور کے بھروسے پہ، چاہے اس کے طاقت علمی ہو، طاقت فیض کی ہو، طاقت تقوی پرہیزگاری کی ہو، طاقت ولایت کی ہو، طاقت جو ہے وہ بزرگی کی ہو، طاقت دولت اور خزانے کی، کوئی بھی طاقت ہو، سپاہ لشکر کی طاقت ہو، مریدوں کی طاقت ہو، لیکن اس کے سہارے پر اللہ سے بگاڑے سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں۔ بابا کیا ہے؟ میں خاموش بول کے ختم کرو، پھر میں بات کروں گا، میں خاموش بیٹھا ہوں۔ کیا ہوا؟ تم بول کے ختم کر دو، پھر میں بول گا۔ ایک مولوی کو لے آیا باز کے لیے، پیر صاحب کی 11ویں تھی یا کوئی عرس تھا، تو مولوی شروع کیا، کتوں نے بھونکنا شروع کیے، یہ چپ ہو گیا۔ مذہب بولی کہ پیر صاحب کے مولوی بول کر خاموشی پر میں بولوں گا، پیر صاحب کے مولوی جو بیٹھے ہیں وہ آواز کر کے پورے گئے میں کہوں گا، کیا میں بولوں گی؟ یہ اجلاس کی عزت ہے، یہ تبلیغ کی عزت ہے یا دعوت کی عزت ہے؟ شور نہیں مچاؤ، خاموش ہو کے سنو۔ تو فرمایا جس شخص نے استغنا کا طریقہ اختیار کیا اور بخل کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس سچے دین کو، بہترین دین کی تکذیب کی، نہیں مانا اس کو، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، وہ دکھی جگہ کتنی ہی دکھی ہے، کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کی راستہ وہ آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچ کو چمڑ جاؤ، سچ کو چمڑ جاؤ۔ سچ کیا ہے؟ سچ ہے اللہ کی توحید، سچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سچ ہے قرآن حدیث جس میں کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں، شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، وہ سب سے بڑا سچ ہے، حق ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي رَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ، تم سے پوچھے کہ سچ بتاؤ جو تم ہمیں پیش کر رہے ہو واقعی وہ حق ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ دے کہ میرے رب کی قسم کہ یہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تو جو صحیح چیز ہے وہ ہے سچ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ سے سچا زیادہ کون ہے؟ اب اللہ کا کلام، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو مانا اس وقت کوئی سچی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو پیش کیا وہ اللہ کی طرف سے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اب کچھ نہیں کہتا، جو وہی آتا ہے وہی کہتا ہے، تو مانا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا مخلوق نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، یہ سچائی کی انتہا ہے۔ تو سچی بات وہ جو اللہ نے دین سمجھایا، ہر نیکی جو ہے وہ سچائی کا راستہ ہے، ہما سچ کو چمڑ جاؤ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی سے نیکی کا راستہ ملے گا، سچائی سے نیکی کا راستہ ملے گا۔ پتہ ہے نیکی کا راستہ کون ہے؟ وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، سچائی کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تم اگر نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، سچی بات کو لے لو گے، قرآن اور سنت کو لے لو گے، توحید سنت کو لے لو گے، تو تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے اپنے آپ کو، بخاری کی حدیث ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب جھوٹی بات ہے، جو قرآن کے خلاف وہ جھوٹ ہے، حدیث کے خلاف وہ جھوٹ ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے، جو آسمان سے دین آیا اس کے خلاف جو بھی بات جہاں بھی ملے، جس جگہ بھی ملے وہ جھوٹی، سوچ لو کیوں؟ جب اللہ کی بات اور مخلوق کی بات کو ٹکر ہوگا تو پھر کس کو جھوٹا کہو گے؟ اللہ کو؟ نعوذ باللہ، مخلوق جھوٹا ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے مقابلے میں امت کی بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو ایک کو جھوٹا کہنا پڑے گا، کس کو کہو گے؟ رسول کی بات کو، نہ امتی کی بات کو۔ امتی جھوٹا ہو سکتا ہے، رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا، بڑی بات۔ کہ جھوٹ سے بچو، کہ
جھوٹ جھوٹے جو راستہ ہے، جھوٹی چیزیں ہیں، جھوٹے فتوے ہیں، جھوٹے فیصلے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اس سے تم کو برائی کی راہ ملے گی، بے حیائی کی راہ ملے گی، فسق و فجور کی راہ ملے گی، اسے اچھی راہ نہیں ملے گی۔ اور وہ کون سی راہ ہے؟ والفجور یہدی الی النار، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ مانا برائی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سچ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ نیکی اور سچ ہے قرآن سنت، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ جھوٹ۔ مسئلہ ہو گیا، بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی، سمجھ آئے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہی بات سمجھانے آئے تھے، تو ہمیں نکالنے کے بعد یہ نہیں کہا گا اگر تمہاری جگہ حرام ہے پھر آ سکتے ہو، لیکن راستہ تمہیں بتلایا جائے گا، اگر وہ راستہ اختیار کیا تو پھر یہی جگہ تمہارے لیے، یہاں پہنچ سکتے ہو، کہاں بھی ہو تم پہنچ سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ راستہ نہیں لیا پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان کے لیے صاف حکم ہے، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى الله، جو کرنا ہے وہ کر لو، جو مزہ لینا ہے لے لو، جو تم اٹھانا ہے اٹھا لو، تو آخر مقام ہے جہنم کی آگ۔ تو آپ پھر کے جہنم میں جانا، راستہ تمہارا بدل گیا، کاٹا بدل گیا۔ تو بھائیو، توحید حق ہے، سچ ہے، سنت حق ہے، سچ ہے، شرک جھوٹ اور کفر ہے، بدعت جھوٹ اور کفر ہے، لہذا تم اس چیز کا فیصلہ خود کرو اور خود سمجھو۔ اب سنیے توحید کیا چیز ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے دنیا کو دعوت دی، سارے پیغمبر یہی پیغام لے آئے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی سلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہر ایک کو ہم نے یہی پیغام بھیجا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی فریاد رس نہیں۔ فاعبدون، میرے ایک ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، اور وہ پیغام اور رسالت دو امر پر مشتمل تھی، دو حکموں پر۔ ایک یہ کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، آخر بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بنائے ہوئے ہو، اس کے پیدا کیے ہو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، یعنی جس چیز کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے سوا، جس کی پوجا کی سب سے بچو۔ کیسے بات ہے؟ زندہ ہو، مردہ ہو، انسان ہو، حیوان ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، ستارہ ہو، چاند ہو، پانی ہو، آگ ہو، جو چیز بھی ہو، اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے اس سب سے بچو پوجا کے لیے، جو کسی کی پوجا کی جاتی ہے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توحید کی اہمیت کے ساتھ شرک کی غلطی، شرک کی برائی بھی بتا دی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ مجھے تم دوسروں کے پوجا کے لیے کہتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو، حالات تیرے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو بھی تم سے پہلے پیغمبر آئے سب کی طرف یہ ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے کہ اے نبی خبردار، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے بھی شرک کر دیا، کیا نبی شرک کی گمان ہے؟ نہیں، اس کا اللہ محافظ ہے، اس کا اللہ نگہبان ہے، اس کا لمحہ لمحہ توحید ہے، اس کا قول فعل توحید ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا توحید ہے، اس کی حرکت شکل توحید ہے، توحید ہی توحید ہے، گھر میں توحید ہے، صبح میں توحید ہے، ہوا میں توحید ہے، رات میں توحید ہے، دن اس کی توحید ہے، ہر چیز توحید توحید ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا اس کے باوجود اگر بفاظ تقدیر، بفاظ پہاڑ، اگر اے نبی تو نے شرک کر دیا
تحت سائے لیحبطن عملک، تحت سائے اعمال سے نیکیاں ساری باتیں برباد ہو جائیں گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارے والوں میں سے بن جاؤ گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس تم ایک اللہ کی پوجا کرو، اسی کی شکریہ ادا کرو. چنانچہ آپ نے اعلان فرما دیا، یہ اللہ کا حکم سن کے یہ پہلی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تصریح کر دیجئے کہ میری ساری عبادتیں، نمازیں، صدقات، خیرات، روزے، جو بھی نیکی یہ کام ہے، میرا عجز و نیاز، میری خیر قربانی، میری خیرات، میری صدقات، میرے سارے کام، میرا جینا، پوری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا سونا، ہاتھ دل سب حاضر، اور میرا مرنا سب ایک اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین، اس ایک اللہ کے لیے جو ساری جہانوں کا پالنے والا سب کا رب ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین میں وہی الہ ہے، آسمان میں وہی الہ ہے، کہیں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس اللہ کی تعریف کرو، اس اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کا شان بیان کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کی عظمت و بزرگی بیان کرو، جو اولاد سے پاک، شریک سے پاک، ہمدرد سے پاک، کبھی ٹھکر کسی کا محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو سارے کے سارے اسی کے محتاج ہو، وہ ایک بے نیاز ہے، باقی سب نیاز کرنے والے ہیں. نیاز اسی کا ہو جانا چاہیے جو بے نیاز ہو. کیا بتا، کیا سمجھا؟ ہر ایک کا نیاز نہیں ہو سکتا، نیاز اسی کا ہے جو بے نیاز ہو. بے نیاز کون ہے؟ اللہ ہے. واللہ الغنی وانتم، تم سارے نیاز کرنے والے ہو، بے نیاز ایک اللہ ہے. سمجھائی بات؟ تو فرمایا کہ تو پہلے اعلان کر دے کہ میری ساری زندگی جو کچھ ہے، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے. یہ ہے پہلی سنت. میری سنت یہی ہے کہ ہم اس چیز کو اعلان کریں. جو بیٹھے ہو پہلے اس چیز کا اعلان کر دو، اگر سنت پر ایمان ہے تو جو سن رہے ہیں وہ اس کا اعلان کریں. یہ پہلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سنت سے محبت ہے تو پھر یہ اعلان کرنا ہوگا. ہاں، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اعلان کر دو کہ میرا تو راستہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب یہ قرآن ایک ایسی خبر سنائی ہے جس سے انسان کی کلئی کھل جاتی ہے، سینہ کھل جاتا ہے، انسان سمجھ سکتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ کی گواہی، اللہ کے فرشتوں کی گواہی، جتنے علماء کی گواہی یہ ہے. اب سوچئے، فرشتوں کی گواہی، اللہ کی گواہی، اللہ کے مومن عالموں کی گواہی کیا ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو، اللہ نے یہ شاہدی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، اور کوئی پوجا کا لائق نہیں. یہ جانی ہو ہماری ہو، اللہ نے گواہی دی ہے. والملائکۃ، فرشتوں نے بھی یہی کیا گواہی دی ہے، فرشتوں کی بھی یہی گواہی ہے. وہ اولو العلم، جتنے عالم میرے کئی قسم کے. قرآن پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، یسقا بماء واحد، سب کو ایک پانی پہنچتا ہے.
ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بالکل، اور لذت میں سب کا فرق جدا۔ اناج کو دیجیے، ایک ہی پانی سے بجھایا کہ اناج کا اپنا لذت ہے۔ میوہ جات فروٹ کتنے قسم کے ہیں، سب کے لیے ایک پانی ہے لیکن اس لذت میں فرق ہے۔ اس کو نہیں چھوڑیے، ایک درخت کو لے لو، ایک پانی اس کو منت ملتا ہے، درخت کا پتا لے کے کھا دو، درخت کی لکڑی توڑ کے کھا دو، چھلکا اتار کے کھا دو، پھول توڑ کے کھا دو، بیج توڑ کے کھا دو، گٹھی کھول کے کاٹ کے کھا دو، بدل نیچے سے بیس کاٹ کے کھا دو، ہر چیز کا لفظ الگ رہے گا، ہر چیز الگ ہوگی۔ جس من فضل بالکل جس کا بھی مائن بانی تو ایک ہے لیکن تفاوت ذرا ایک ہی تفاوت رکھی، کیسے تفاوت رکھا؟ فَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں اسی نے تابع بنائی ہے، جہاز اسی نے تابع بنائے تم کو اٹھا کے منزل پہ پہنچائیں۔ وہاں پہاڑ جیسی لہو کو چیرتے ہوئے چلتی ہے کشتیاں، کس کے حکم سے؟ کون ان کو پہنچاتا ہے؟ ہاں وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ ہماری کشتیاں پانی میں چلتی ہیں جن میں تم سوار ہوتے ہو، یہ ہمارے حکم سے چلتی ہیں، یہ میری قدرت کی نشانی ہے، کسی پیر کی کرامت نہیں، کسی بزرگ کی ولی کی کرامت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اسی چلتی ہے، وہی ان کو چلاتا ہے۔ یہ سواریاں سب انہوں نے بنائی ہیں۔ فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم اس کو ڈبو دیں، 12 سال کے بعد حساب آیا، کسی نکال دی ڈوب گئی، مر گئے، مچھلیاں کھا گئی، ان مچھلیوں کو دوسرے کھا گئی، 12 سال کے بعد آیا حکم کیا نکلا باہر، 12 سال کہاں گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے سنو، پہلے یہ مسئلہ ہے تم سے میں پوچھتا ہوں حاضرین، جس کشتی کو پیر صاحب نے نکالی اور ڈبویا کس نے اس کو؟ جا کے تمہارے مجھے پوچھو، تمہارے بولی پوچھو کشتی کو ڈبویا کس نے؟ نکالی کو پیر صاحب نے، ڈبویا کس نے؟ کیا کہو گے؟ کیا جواب ملے گا؟ کس نے ڈبویا؟ پیر نے۔ کیوں؟ کس نے ڈبویا؟ وہ سکھایا ہے نا، جو بات بنے تو ہمارے کا منسوخ کرو، اور جو بگڑے تو اللہ کے منسوخ پہنچ نہ سکے۔ بیٹا ہو گیا، یہ سائیں کی تعویذ کا اثر ہے، بیٹی جو اللہ نے دی، کھیتی پکی تیار ہوگی، ہری بھری ہوگی، سائیں کھوتو سمیت گزرتے گئے، کام بن گیا، اور جو ہو گئے بیکار ختم، فصلی تباہ، بابا اوپر سے بگڑا، اوپر سے بگڑا، یہاں نہیں گئے، بیمار ہے، بہوا ہے، جب بستر چھوڑ کے اٹھا تو سائیں کی تھوک لگائی، ٹھیک ہو گیا، اگر مر گیا تو اللہ کی مرضی، یہ ہے تو آئی بات، ہاں؟ تو فرمایا نہ سوچو، یہ کشتیاں چار میں کس کی ہیں، ڈبوئی کس نے؟ سوچ کے جواب دینا، میں رکا ہوا ہوں یہاں، سوچ کے جواب دینا، کس نے ڈبویا؟ بولو سب ایک زبان ہو کے بتاؤ، کس نے ڈبویا؟ ایک زبان صاحب بولو۔ اللہ نے بولا پکی بات ہے، اس سے ہٹو گے تو نہیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم ڈبو دیں، بتاؤ کس نے ڈبویا؟ اگر ہم ڈبو دیں فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، کوئی ان کا چیخ پکار سننے والا نہیں، کوئی نکالنے والا نہیں، یا قرآن کو جھوٹا کہو یا ان کی سیوانوں کو جھوٹا کہو۔ ایک بات میدان صاف پڑا ہے، اگر قرآن سچا ہے تو اس کے ساتھ جھوٹا ہے، اگر اس کے ساتھ جھوٹا ہے تو قرآن جھوٹا ہے، تمہاری بات اپنے ایمان سے پوچھو، سمجھ آئی بات؟ بھائیو وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہروں کو دریاؤں کو کس نے تابع بنایا تمہارے واسطے چلے، اور جب چاہے اپنے بندوں کو چلتے ہوئے دریا کو روک کر جگہ بنا دے۔ اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ لاٹھی مارو دریا میں، کیا ہوگا؟ لاٹھی جاؤ، لاٹھی مارو، کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی مار کی فن فرق، دریا ٹوٹ گیا، الگ الگ ہو گیا، پکار کل فیکل کرتا ہوں ندی، ادھر بھی بہت بڑا بند بن گیا، ادھر بھی بڑا بند بن گیا، بس راستہ کھلا ہے۔ کون بنانے والا تھا؟
کون تھا یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کون سا پیر تھا؟ کس کی تعویذ کس کی تعویذ ذات تھا؟ بتاؤ کس درد کا پتا تھا؟ کس نے بتایا؟ اور جب وہ نکل گئے وہ آئے پیچھے تو پھر اس کو رخصت دے دی، ان کو ڈبو دیا۔ وَإِذْ بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو مسلمانوں میری نعمت، دریا کو چیر کر تمہیں راستہ دے دیا، تم کو تو پار کر دیا، فرعون والے اس کا بیچ میں ان کو ڈبا دیا، تم دیکھ رہے تھے کیسے چلا رہے تھے، کیسے چیخ رہے تھے، کیسے مر رہے تھے، کیسے غصہ مار رہے تھے۔ ہاں دریا اسی نے تابع بنائے ہیں ہمارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ چاند اور سورج اس کے حکم سے چل رہے ہیں کہ انہوں نے تابع تمہارے بنائے۔ کون ہے بنانے والا؟ کس کا اس میں دخل ہے؟ کوئی کر سکتا ہے تبدیلی؟ لاکھوں برس گزر گئے ہیں، کوئی تاریخ، کوئی جغرافی، کوئی جانے والا بتا سکے کہ فلاں سن ایک پیر کے کہنے سے چاند گھنٹہ ہو گیا جو گیا ساری کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات جلدی اس نے بتائی، کوئی ہے اس میں دخل دینے والا؟ فَمَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اگر قیامت تک اللہ آتی رات کر دے، بتاؤ اللہ کے سوا کہ تمہارا کون تمہارا داتا تو صحیح ہے کہ تمہیں دل لا کے دے، روزی لا کے دلا سکتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اگر قیامت تک دن ہی دن کر دے، رات کو آنے نہ دے، تو بتاؤ کون ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی داتا تمہیں رات لا کے تم آرام کرو؟ ہے کوئی؟ فَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اسی کی مہربانی ہے، کچھ حصہ رات بنایا، کچھ حصہ دن بنایا، تاکہ کمانے کا بھی وقت ہے تو آرام کا بھی وقت ہے، اس کے شکریہ کرنا چاہیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو مانگتے ہو تمہیں دیا جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتیں گننے شروع کر دو اللہ کی نعمت کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا انتظار کرو۔ اس کو پہچانو، اسی کی بات کرنی ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت ہے توحید، ایک اللہ کو ماننا۔ اب رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کسی کا طریقہ پسند نہیں، کسی کا نمونہ پسند نہیں، صرف رسول اللہ کا پسند ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہتر نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کو پسند یہی ہے۔ مَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول اللہ جو بات تم کو دے ان کو لے لو، جسے روکے تم رک جاؤ، یہ ہے دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملنے کے بعد کوئی نہیں آنا چاہیے، پھر ساری دنیا ختم۔ ایک ہی مثال سے آپ سمجھ لو، حدیث میں آیا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، دو کتابوں بھی ہے، کہ میں خواب میں کہا کہ اللہ کا فرشتے آئے، فرشتے اللہ کے آئے۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ صرف خواب کا وہی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا کہ اس کا وزن کرو، میرے لیے کہا اس کا وزن کرو، پھر ایک پلڑے میں مجھے ڈالا دیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی ڈالا گیا تو میں بھاری ہو گیا، پھر دو کیے میں بھاری ہو گیا، پھر تین کیے میں بھاری ہو گیا، پھر چار کیے میں بھاری ہو گیا، ایک آواز میں کہ 8 کیا میں بھاری ہو گیا۔ تو فرشتہ کہتا ہے چھوڑ بھائی چھوڑ، ساری دنیا یہاں ڈال دو، یہ ایک ہی ہے بھائی ہوگا، اس کے وزن میں ساری دنیا کے انسان نہیں آ سکتے۔ تو کیا یہ اتنا وزن کس چیز کا تھا؟ میرا کہا کے ارے کھا کے نہیں، یہ اس کے نبوت کا وزن تھا۔ اسی طرح اس کے کلام کو ساری دنیا کے کلمات پر چھوڑنا پڑے گا، رسول بات کو مقدم کرنا پڑے گا۔ آپ کی بات سب سے زیادہ وزن ہی ہے، دنیا کے امام، دنیا کے پیر، دنیا کے قاضی، دنیا کے مجتہد، ان سب کی باتیں ہر تو کی بھی یہی گواہی ہے، وہ اولو العلم جتنے عالم ہیں ان کی بھی یہ گواہی ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ غلط ہے یا جھوٹا؟
قرآن کی خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ یقین جھوٹی کہو گے تو یہ قرآن نے خبر دی ہے کہ علماء کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی کو داتا کہتا ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں، بڑے اس کے پاس سندیں ہو، بڑے ڈگریاں لے آیا ہو، مولوی فاضل بن گیا ہو، درس نظامی پڑھ چکا ہو، لیکن اگر اس نے یہ گواہی نہیں دی کہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا تو فرمایا وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں، مطلب قرآن جھوٹ ہے۔ سمجھ آئی گا؟ قل شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ فرمایا تم ان لوگوں سے کہو جنہوں نے دوسرے معبود بنائے ہیں، مشکل میں ان کو پکارتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان کے چڑھانے چڑھاتے ہیں، ان سے کہو بھائی دیکھو دو آدمی لڑتے ہیں، تیسرا فیصلہ کرتا ہے، دو کے درمیان میں تیسرا ثالث ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے۔ اب میرا آپ کا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، تم کہتے ہو یہ بھی ہے، اب آؤ کسی گواہی پر فیصلہ کریں، کسی خالص کو مقرر کرے جس کے سامنے ہم فیصلہ کریں، میری بات ان کے سامنے ہو، آپ کی بات ان کے سامنے ہو، آخر کوئی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جھگڑا رہے گا۔ جب یہ بات ان تک پہنچے تو خود تم کہہ دینا ان کے کہنے سے پہلے قل اللہ شہید بینی و بینکم، بھائی شاہد تو خود اللہ ہے، ہمارا ثالث جج ہمارا اللہ ہے، قاضی ہمارا اللہ ہے، ہم کسی اور کو کیوں کہیں؟ اچھا اب اللہ سے گواہی کیسے مانگے، اللہ سے گواہی کیسے پہنچے؟ کہا اس کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اس کی گواہی ریکارڈ شدہ موجود ہے، ریکارڈ کی ہوئی گواہی قرآن موجود ہے، یہ اس کی گواہی ہے، گواہی ریکارڈ شدہ ہمارے پاس موجود ہے، ریکارڈ کی ہوئی موجود ہے۔ اب آؤ فیصلہ کرو، قرآن کیا کہتا ہے، کس کا پہلو دیتا ہے؟ أَئِنَّكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ کہتے ہو؟ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کی بات کو روٹا ہو کر رک سکتے ہیں، اللہ کو منوا سکتے ہیں، اللہ سے چھڑوا سکتے ہیں، اللہ سے بخشوا سکتے ہیں، ہمارے درمیان وسیلہ بن سکتے ہیں، کیا تم یہ کہتے ہو؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہو میں نہیں یہ کہوں گا، کون کہتا ہے؟ اللہ۔ کس کو کہتا ہے؟ رسول اللہ کہ تم کہو کہ میں یہ نہیں کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جن کو تم پوچھتے ہو سب سے بیدار ہوں، بیداری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو قرآن کی گواہی موجود ہے، اب اس کے بعد پہچانو، اگر یہ بھی ابھی تمہیں شک ہے تو اس کے کائنات میں مہربانیاں دیکھو، دنیا میں اس کی نعمتیں دیکھو، دنیا میں اس کی قدرتیں دیکھو، کس طرح اللہ پہچانو گے؟ کسی اور کی قدرتیں بھی ہیں؟ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ہمارا پہچانو اپنے اللہ کو، اللہ وہ جنہوں نے آسمانوں کو بنایا بغیر آمد دورہ، دیکھو بغیر کسی ٹیک کے کھڑے، سپورٹ کے کھڑے، کون ہوتا ہے ان کو، کس نے ان کو بچایا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ آسمانوں کو روکنے والا، اللہ زمینوں کو بچانے والا، آپس میں ٹکرے نہیں، گرے نہیں، ہلے نہیں، بگڑے نہیں، اللہ ان کو روکتا ہے۔ ولئن زالتا، اگر یہ گرنے لگے، ڈالنے لگے، بگڑنے لگے، ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ کے بعد کون ہے جو ان کو روک سکے؟ تمہارا کوئی داتا ہے، تمہارا کوئی حاجت روا ہے، تمہارا کوئی ہے جو ان کو روک سکے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پہچانو تمہارا معبود، تمہارا داتا مشکل کشا
کھڑا کیا ہے. وانزل من السماء ماء، پانی کو کس نے نازل فرمایا؟ آسمان سے بادل زمین میں کس نے پہنچایا؟ کھیتوں میں کس نے پہنچایا؟ اس کے حکم سے چلتا ہے. یہ اللہ کا حکم. فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، یہ اس کے حکم چلتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی کھیتی میں کھڑا تھا، ایک بادل کو آتے ہوئے دیکھا. بادل سمجھتے ہو نا؟ ارے وہ دیکھا وہ جا رہا ہے. پھر اس میں سے آواز سنی، بادل میں سے آوازیں، جاؤ فلاں آدمی کے کھیتی پر جا کے برسو، پانی برساؤ، جاؤ. بادل کو حکم مل رہا ہے فلاں شخص کی کھیتی میں جا کے پانی برساؤ. حیران ہوگا کہ کیا بات ہے. اچھا یہ بھی چلنے لگا. بادل جا رہا بھی آسٹر جا رہے، اس کے پیچھے جانے لگا. کچھ دیر بعد چلتا ہے، دیکھا گیا ایک جگہ پہ ایک کھیتی ہے، ایک آدمی ہے، وہ کھدائی لے کر کھود رہا ہے اور زمین کو ٹھیک کر رہا ہے، واٹر کورس کو ٹھیک کر رہا ہے، پانی تیاری کرتا ہے. یہ پیچھے جا رہا ہے. جب وہاں پہنچا تو بادل وہاں رک گیا اور برسنے لگا. اٹھ کر کے نالیاں وغیرہ سڑی، پانی اس کی بھر گیا. حیران ہو گیا. پھر جا کے ان سے پوچھا، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے سنا، فلانے کے کھیتی میں جا کے برسو. سمجھو وہی نام سنا. حیران ہو گیا. کہا یار بتاؤ صحیح، میں تو اس لیے آیا تھا. کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے یہ بادل میں آواز سنی تھی، تیرا نام لے کے کہا کہ فلاں آدمی کھیتی میں جا کے برساؤ. میں چلا آیا، آگے تم کو دیکھا. اب بتاؤ تمہارا خاص کام کون سا ہے؟ میں غریب کیا کام کر سکتا ہوں؟ باقی ایک بات ہے، میرا گزارا یہی ہوتا ہے، جو فصل تیار ہوتا ہے مجھے ملتا ہے اس کو میں 3 حصہ بناتا ہوں. 3 حصہ. ایک حصہ اپنے گھر کے کھانے کے لیے، بچوں کے لیے 5 سال کا گزارا ہو جاتا ہے. ایک حصہ میں اگلے فصل کے لیے رکھتا ہوں. اس کے بعد دوسرا فصل بونا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، بیج لینا ہے، سب کرنا ہے، اس کے لیے حصہ رکھتا ہوں. تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. بس یہی بات ہے کہ تم پہ اللہ راضی ہوا ہے. تو بادل اس کے حکم سے چلتے ہیں، کسی اور کا حکم نہیں ہے. جہاں حکم دے وہ چاہے بھیج دے. جس کے لیے بھیج دے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک دے کوئی بھیج نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، جس کے لیے بند کر دے کوئی کھولنے والا نہیں. یارد باز کو تو مویشی جانور ڈوب رہے ہیں، گاؤں ڈوب رہے ہیں. سمجھو گاؤں بہ رہے ہیں پانی میں، کوئی نہیں روک سکتا. نہ 11ویں کام آتی ہے، نہ میراث کام آتی ہے، نہ یہ کسی نیاز کام آتا ہے. سب جگہ زور لگاتے پانی روک کے، پانی نہیں روکتا. کون روکے گا؟ کون سا پیے جو پیے سے اپنا پیشاب روکتا ہے؟ 24 گھنٹہ پیشاب روکے گا اپنا؟ تو اتنا پانی روکے گا؟ ایک قطرہ بھی اسی کے حکم سے آتا ہے. اور جب بند ہوتا ہے تو کون لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا. قل اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر تمہارے پانی کو میں ختم کر دوں، کڑوا اور نمکین بنا دوں، یا زمین میں گم کر دوں، کہ انہیں میرے سوا تمہارا داتا دست میں پانی لا کے دے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ. پھر زمین میں سے کئی کھیتیاں، کئی پھول، کئی باغات بنائے. فرمایا فی الارض قطع متجاورات وجنات من نعناع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. زمین میں دیکھو، ایک کھیتی پہ دوسری پہ تیسری، یہاں باغ ہے، یہاں اناج رنا ہے، یہاں گیہوں ہے، یہاں کپاس ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے. سب چیزیں پیچھے جلدی جلدی رہتی ہے. اور پھر میوے کئی قسم کے. قرآن پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کے وزن میں ساری دنیا کے انسان نہیں آ سکتے، تو کیا یہ اتنا وزن کس چیز کا تھا؟ میراث کہا کے ارے کھا کے نہیں،
یہ اس کے نبوت کا بدل تھا. اسی طرح اس کے کلام کو ساری دنیا کے کلمات کو چھوڑنا پڑے گا، رسول بات کو مقدم کرنا پڑے گا. آپ کی بات سب سے زیادہ بدلی ہے. دنیا کے امام، دنیا کے پیر، دنیا کے قاضی، دنیا کے مجتہد، ان سب کی باتیں ایک پلڑے میں ڈالو، دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ کی بات ڈالو، پھر خدا کا انصاف کرو ان میں کون سی بدلی ہے؟ کس بات کو بدلی سمجھو گے؟ کوئی بات تمہارے دل کو لگے گی، سوچو. تو رسول اللہ میں پیروی کی صلاح، کسی کی پیروی قیامت میں کم نہیں آئے گی، کسی کا اتباع قیامت میں کام نہیں آئے گا، کسی کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہاں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائدہ دے گی. جو آپ سمجھا گئے، جو فرما گئے، جو بتلا گئے، اسی طریقے سے ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اسے اللہ کی اطاعت کی. یہ کسی کا مقام نہیں، کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. بس ان کی اطاعت اللہ کی ہے. اگر اس رستے کو لوگو گے تمہارے لیے نجات ہے، تمہارے لیے چھٹکارا ہے. قیامت میں کسی اور کی جماعت نہیں ہوگی، ایک رسول ہم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا، باقی سب اس کے پیچھے ہوں گے، سب اس کے نیچے ہوں گے. خدا اپنی زندگی کو بناؤ، نبی صاحب کی سنت کے بغیر کوئی نجات نہیں. اس کی سنت سب سے بڑی توحید ہے. اس کے طریقے پہ چلنا، جو آپ نے سکھایا، جو آپ نے کیا، جس طرح کر کے دکھایا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو کام آپ نے جیسے کیے ہیں ویسے ہی کر دیں. اللہ کو وہی پسند ہے. اللہ کسی اور کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو طریقہ اللہ کو نماز وہ پسند ہے جو رسول اللہ نے پڑھی ہے، روزہ وہ پسند جو رسول اللہ نے رکھا ہے، حج وہ پسند جو آپ نے پڑھا ہے. ہر عمل اللہ کو جب پسند ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق ہوگا. یہ ایک صورت ہے ایمان کی، یہی بچاؤ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا جب اللہ کو فیصلہ کر دے کسی بات کے بارے میں، یا رسول اللہ ہم کو فیصلہ کر دے، اس کے بعد فیصلے کے بعد مسلمان کو اپنا کوئی اختیار نہیں، مرد ہو یا عورت ہو کوئی اختیار نہیں، سوا تسلیم کے کوئی راہ نہیں. کیوں؟ ان کی نافرمانی گمراہی. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور وہ کامیاب ہے. بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تلاش کرو، اور اس کے بغیر کوئی پیروی کام نہیں آئے گی. وہی طریقہ ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی ایک دین جو آپ نے پیش کیا، جو آپ نے رستہ پیش کیا وہی صحیح رہا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، سب کے لیے قیامت تک. اب کس کو دوسرے کی ضرورت ہے؟ میرے لیے وہ، تیرے لیے وہ، اس کے لیے وہ، اس کے لیے وہ، سب کے لیے. جو مر گئے ان کے لیے، وہ جو آئیں گے ان کے لیے، سب کے لیے وہی آیا ہے. سب کو اسی نظام لینی ہے. تو بتا دوسرے کیا ضرورت ہے؟ جب سب کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو کسی اور کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ نے بھیجا ہے. اللہ دو ہیں یا تین یا ایک ہے؟ ایک ہے. تو وہ ایک ہے تو اس نے بھی بھیجا ہے، بھیجنے والا وہی ایک ہے، بھیجنے والا کوئی دوسرا نہیں. اور سارے اختیارات اللہ نے ان کو دیے کام کے، شریعت کے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہی عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرمایا وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف قرآن کے ساتھ ساتھ توراۃ و انجیل میں بھی ہے، 6 مسئلہ بتائے. وہ نیکی کا عمل کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاکیزی حلال کرتا ہے، ناپاک حرام کرتا ہے، اور تم سے بوجھ اتارتا ہے، اور تمہارے گلے میں جو گٹ تھے، تکلیفی کٹ تھے، سب توڑ دیتا ہے. مانا جو چیز آپ نے حکم دی وہ قیامت اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا. جسے آپ نے روک دیا قیامت اس کو جائز کوئی نہیں کر سکتا. جس چیز کو آپ حرام کر گئے اس کو کوئی حلال کر نہیں سکتا. جس کو آپ حلال کر حرام کر نہیں سکتا.
آپ کے آنے کے بعد یہ بوجھ سب ختم ہو گیا. پہلے بہت سے بوجھ تھے، لوگوں پر کئی مصیبتیں ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ لوگوں پر کئی پابندیاں تھیں، کوئی فلانے کا مرید، کوئی فلانے کا، کوئی سب چیزیں ختم ہو گئی. اب کون ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. ایک اللہ کے بندے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ نہیں ہے. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی پیشوائی میں کوئی شریک نہیں ہے. بس یہ ہے مسئلہ. تو یہ ہے کلمے کی معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا پیشوا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اسی کی پیروی کرنی ہے. سارے اقوال، سارے اعمال، سارے فتوے اس پر پیش کرنے ہیں. اگر رسول اللہ ہم کے موافق ہے تو حق میں، تو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے. میرے دوستو، اللہ سے دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں توحید و سنت پہ قائم رکھے، مستقیم رکھے. سب دعاؤں کا کئی لوگوں نے اپنے لیے دعائیں کو بھی کہا ہے، کئی بیمار ہے کہ کیسے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، جس کو جو مشکلات ان کے حل کر دے. وبارنا البلاء المبین.